جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ہم سب کو قرآن کریم میں ایک عظیم عبادت کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اس عبادت کا حکم بڑی تکرار کے ساتھ وارد ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ عز و جل نے بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں اور بہت آسان بنایا ہے، جس عبادت سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. رمضان کی آمد سے قبل ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نفسوں کی ہم تربیت کریں، اور اسی تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اس عظیم عبادت کی طرف متوجہ ہوں، جس کے درجنوں فوائد ہیں، جو ہم سب کے زندگی میں ہمارے ایمان پر، ہماری زبان پر، ہمارے دل پر، ہمارے اعمال پر اس کا اثر بالکل ظاہر ہوگا. وہ عبادت ہے اللہ عز و جل کا ذکر. یہ عبادت اللہ عز و جل نے ہم سب پر احسان کے طور پر اور فضل کے طور پر اللہ عز و جل نے ہم پر اتاری ہے، جس عبادت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے دیگر عبادتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے، فرض روزے رمضان ہی میں ہوتے ہیں، حج کعبۃ اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، وضو قرآن کی تلاوت کے لیے بہتر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. یہ آداب، کچھ شروط اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کے رکھے ہیں، لیکن جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. ذکر کے لیے اللہ عز و جل کے نہ طہارت شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانا، اور نہ ہی کوئی اور بات جو دیگر عبادتوں میں آپ دیکھتے ہیں. ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں رکھی ہے. بس یہ کہ آدمی کا دل حاضر ہو اور اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو وہ حرکت دے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کے بارے میں کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اہل ایمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں. کوئی خاص شکل اس کے لیے فرض نہیں کی گئی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے بھی قرآن پڑھتے تھے. اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے اسے اللہ نے بہت آسان کیا ہے، اور اس کے فضائل و فوائد بہت زیادہ ہیں جو اللہ عز و جل نے رکھے ہیں.
مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ جب ذکر کہا جاتا ہے تو ذکر کے دو معنی ہیں۔ ایک ذکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، عمومی لفظ اس سے مراد پورا دین ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ صحیح عقیدہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کا جو عام معنی ہے پورا دین ہی اللہ کا ذکر ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، کیونکہ دین کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ صحیح عقیدہ آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے رکھتے ہیں، نماز بھی آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پوری عبادتیں حقیقت میں اللہ کے ذکر ہی کے لیے ہیں کہ مومن اللہ کو یاد رکھے، یاد کرے، اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ تو ذکر کا عمومی معنی ہر عبادت ہے، اور ذکر کا خاص معنی ہے کہ اپنی زبان سے اللہ عز و جل کی تعریف، تقدیس، توصیف، اس کی خوبیوں اور کمالات کو بیان کرنا، یہ اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اسلام دونوں کو ذکر کہتا ہے، تمام عبادتیں بھی ذکر ہیں۔ بالخصوص جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس ذکر سے مراد خاص ذکر ہے کہ مومن اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی بزرگی، عظمت کو بیان کرتا رہے۔ یہ ذکر خاص ہے، اور یہ جو خاص ذکر ہے وہ بھی دو طرح کا ہے۔ ایک خاص ذکر وہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں سے، حالات سے، اوقات سے جوڑ کر رکھا ہے۔ جو گھر سے نکلنے کے لیے وقت آپ ذکر کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کا ذکر، کھانا کھانے کا ذکر، کھانے سے فارغ ہونے کا ذکر، لباس پہننے کا ذکر، خاص مواقع سے پڑھنے والا ذکر، خاص جگہوں کا ذکر، آپ مسجد حرام جاتے طواف کرتے ہوئے خاص ذکر، کنکریاں مارتے ہوئے ذکر۔ تو اللہ نے کچھ خاص جگہوں کا ذکر رکھا ہے، کچھ خاص حالتوں کا ذکر رکھا ہے، اور ایک ذکر خاص وہ ہے جس کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جب چاہے اللہ کو یاد کریں۔ صبح و شام کا ذکر یہ خاص ذکر ہے، جب چاہے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو جو خصوصی ذکر ہے وہ بھی دو طرح کا ہے کہ جس میں اوقات اور زمان اور مکان کے ساتھ کچھ دعاؤں کو، کچھ اذکار کو جوڑا گیا ہے، اور ایک عمومی طور پر مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ اور آپ عبادتوں کو دیکھیں، عبادتوں کے اندر آپ کو ذکر ہی ذکر نظر آئے گا۔ عبادتیں ذکر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نماز کو دیکھیے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی شروع ہوتی ہے ذکر سے۔ رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں آپ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ عبادتیں ذکر سے بھری ہوئی ہیں، اللہ عز و جل نے رکھا ہے۔ اور ذکر اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس عبادت کی خوب ترغیب دی ہے۔ عبادتوں کے اندر بھی ذکر ہے، عبادتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے بعد دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آؤ۔ اور جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ نماز جمعہ ختم ہو جائے تو پھیل جاؤ، اپنی تجارتوں میں چلے جاؤ، اور وہاں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد بھی قرآن کہتا ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ رمضان کے روزے آپ رکھیں گے، رمضان کے روزے اللہ کا ذکر ہے، اس میں تلاوت ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ گنتی رمضان کی پوری کرو، اور جب رمضان ختم ہو جائے، چاند طلوع ہو جائے تو تکبیرات کا اہتمام کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ رمضان بھی اللہ کا ذکر ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ حج کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،
اللہ کہتا ہے جب ارکان حج کے پورے ہو جائیں، حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جب ان کے حج کے کام پورے ہو جائیں تو وہ مینا میں میلے لگاتے تھے اور میلے لگا کر اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا جیسے مشرکین حج کے کام کرنے کے بعد میلہ لگاتے ہیں مینا میں، اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد مینا میں 3 دن تک انسان رہتا ہے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے وہ لوگ مشرک اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اس طرح یا اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ یعنی حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا، بلکہ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر جنگ کا موقع ہو، دشمنوں سے مدبھیڑ ہو تو دشمنوں کے سامنے جم جاؤ اور مضبوطی سے ثبات قدمی اختیار کرو، اور واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور وہاں بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی قرآن کہتا ہے جنگ کی حالت میں بھی، دشمنوں کے سامنے بھی کھڑے ہو، تب بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اگر تم کثرت سے یاد کرو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ حالت جنگ میں بھی قرآن اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عبادتیں تو عبادتیں ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو لیکن ذکر تھوڑا مت کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ہماری زبان پر اللہ کا کثرت سے تذکرہ ہو، بلکہ یہ ایمان والوں کی شناخت قرار دیا گیا۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو منافق ہیں وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت تھوڑا وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شناخت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس دور میں اس عظیم عبادت کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے، جبکہ ہم سب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ذکر بمشکل 100 بار سبحان اللہ کہنا بھی آدمی پر بھاری ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی اپنی زندگی صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ عبادت کی اہمیت ہے۔ اور اس عبادت کے فضائل و فوائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتے اللہ انہیں یاد کرتا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ پوچھا گیا کب یاد کرتا ہے آپ کا رب؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب لوگ اسے یہاں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں یاد کرتا ہے۔ اسی لیے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ عز و جل کہتا ہے کہ جب بندہ اذ ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے، دل سے مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من، اگر میرا بندہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میری تعریف کرتا ہے، تمجید کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مخلوق کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں، اس کے بارے میں کہتا ہوں۔ یہ ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑا کیا فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے۔
اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یاد کرے، عرش پر ہمارا تذکرہ ہو، اللہ تعالی ہمیں یاد کرے، اور ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تم پر رحمت اتارتا ہے۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اپنے عرش پر، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ وملائکۃ، اس کے فرشتے ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، جو صبح و شام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے عرش پر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے یہ۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود اس عظیم عبادت سے غافل ہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ بعض سلف نے کہا اللہ کو یاد کرنا شفا ہے، اور لوگوں کو یاد کرنا یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ صرف لوگوں کا تذکرہ زبان پر، مخلوق کا تذکرہ زبان پر، اللہ کا تذکرہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں اللہ کی تعریف نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ کی تمجید نہیں ہوتی؟ اللہ عز و جل کی عظمت نہیں بیان کی جاتی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مخلوق کا اتنا تذکرہ ہے، خالق کا کیوں تذکرہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ پہلا فائدہ ہے اللہ کے ذکر کا کہ جو اسے یاد کرتے اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہے ذکر کا، وہ یہ کہ ذکر کے سبب اللہ عز و جل بندہ مومن کو شیطان کے شر سے اور اس کے فتنوں سے حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو چند باتوں کی نصیحت کی، سنن ترمذی میں تفصیلی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، پیر رسول نے نقل کیا، یحییٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی نصیحت کی بنو اسرائیل کو۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اپنے لوگوں کے لیے کہ کذالک العبد لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ شیطان سے حفاظت کرنے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے کہا کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس کے پیچھے دشمن لگا ہو اور دشمن اسے پکڑنے ہی والا ہے، وہ بھاگتے بھاگتے جان بچاتے بچاتے یہ قلعے کے پاس چلا جاتا ہے، اور قلعے کے دروازے کو کھول کر اندر چلا جائے اور اندر سے دروازہ بند کر دے۔ دشمن قلعے کے اس طرف ہے، یہ قلعے کے اندر ہے، اس کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ کہا اسی طرح شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اسے نقصان کرنے کے لیے، اسے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے۔ جب انسان اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے لگتا ہے، شیطان پیچھے چھوٹ جاتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ شیطان کا شر، جادو یا نظر بد یا حسد یا دیگر کوئی اور پریشانی، یا دل کے اندر کثرت سے وسوسے، گناہوں کا شوق اور لذت اور دنیا پرستی، درجنوں فتنے جو شیطان کرتا ہے انسانوں کے دلوں کے ساتھ، کثرت سے جو ذکر کرتے ہیں شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے سورۃ الناس میں کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسے اللہ نے کہا خناس۔ خناس کون ہے؟ خناس کہتے ہیں شیطان کو، کہ جو آتا ہے آ کر انسان کے دل میں دیکھتا ہے، اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے خنسا، پیچھے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ کا دل اللہ کا ذکر اس دل میں نہیں ہے، تو شیطان آگے آ کر کے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ کہ شیطان کی صفت ہے الخناس۔ الخناس اس کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کرے تو الٹے قدم پیچھے جاتا ہے، دل اگر خالی ہو تو وہاں وسوسے ڈال دیتا ہے۔
اللہ کے ذکر سے انسان شیطان سے حفاظت میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ بڑی بات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، کہا جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے اللہ کو یاد کرنا ہو، نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان اس کا خاص دوست بن کر اس کے ساتھ صبح و شام رہنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وعید ہے، ذکر نہ کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان پر شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ مسلط کر دے، دنیا کا کوئی راقی، کوئی عالم، کوئی دم کرنے والا اس شیطان کو نہیں بھگا سکتا۔ جس شیطان کو اللہ نے مسلط کیا ہے کوئی دم کرنے والا اس شیطان کو نہیں بھگا سکتا۔ درجنوں لوگ جو شیطان اور جنات کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ عالم کے پاس دم کرانے سے آپ کا شیطان نہیں جائے گا، وہ شیطان اللہ کی طرف سے مسلط ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور ایسا مسلط کرتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا خاص دوست بن کر رہ جاتا ہے، خاص ساتھی بن جاتا ہے، صبح و شام اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی چھوڑ کر اسے نہیں جاتا، اور اگر وہ توبہ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف نہ آئے موت تک وہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب موت تک وہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ؟ جو شیطان دوست ہو، جس کا جو اس کے ساتھ رہتا ہو، شیطان آیا وسوسہ ڈالا چلا گیا، لیکن ایک شیطان جو آپ کا دوست بن کے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اب سوچو کیا کیا فتنے وہ دل میں ڈالے گا، کیا کیا وسوسے ڈالے گا، دل کا کیا حال ہوگا، ایمان کا کیا حال ہوگا، عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ قرآن دھمکی دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ شیطانوں کو ان پہ مسلط کرتا ہے۔ اب شیطان مسلط ہے، عالموں کے چکر کاٹنے سے شفا آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، شیطان آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شیطان ایسی جگہ پر نہیں رہ سکتا ہے جہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ذکر کی یہ فضیلت ہے کہ ذکر کرنے والا شخص بہت بڑی بڑی عبادتوں کا اجر اسے مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے، کثرت کا اہتمام کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض فقراء صحابہ آئے، وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے طاقتور نہیں تھے، وہ آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور من اموالہم بالدرجات العلا والنعیم المقیم، کہا اللہ کے نبی جو مالدار صحابہ ہیں وہ اجر و ثواب لے کر ہم سے آگے چلے گئے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار صحابہ ہم سے زیادہ ثواب لے کر آگے چلے گئے۔ اللہ کے نبی سے شکوہ کرنے لگے، کہا اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے، یحجون بها ویعتمرون ویجاہدون اور ویتصدقون، کہا اللہ کے نبی مال کی وجہ سے ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ حج کرتے ہیں، مال ہے ان کے پاس، عمرہ کرتے ہیں، مال ہے ان کے پاس، صدقہ کرتے ہیں، مال ہے ان کے پاس، جہاد کرتے ہیں، مال ہے ان کے پاس۔ اللہ کے نبی یہ بڑے بڑے اعمال، جہاد، صدقہ، حج، عمرہ، یہ ساری عبادتیں کرتے ہوئے وہ ہم سے آگے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی یہ شکوہ لے کر کے فقراء صحابہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب سوچئے یہ حدیث بتاتی ہے صحابہ کی ذہنیت، صحابہ کا معاشرہ، صحابہ کے دل، ان کے دلوں میں کس چیز کا شوق، کس چیز کی خواہش، اور ان کے سماج میں کیا چیز ہے جسے وہ چاہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اجر میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، وہ جنت کے حصول کے لیے مسابقہ کرتے تھے، جنت پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سوال شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، کسی دیندار سے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ مال کی کمی کی وجہ سے کوئی اور ثواب زیادہ لے رہا ہے، میں کیا کروں؟ لیکن صحابہ کا ایک گروہ آ کر کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا احدثکم، آپ نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم من بعدکم، آپ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم نے وہ کام کر لیا تو جو تم سے سامنے چلے گئے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، جو تم سے سامنے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور اگر کوئی وہ عمل نہیں کرے گا جو میں بھی بتانے والا ہوں، جو تم سے پیچھے ہے وہ کبھی تمہارے برابر نہیں آ سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے آخر یہ بڑے بڑے 4 اعمال ان کی نیابت کرنے والا عمل کون سا ہے؟ مال نہیں ہے،
اب مال کی جگہ وہ کون سی عبادت ہے جو یہ چار بڑے بڑے جو عبادتیں ہیں ان کی جگہ کو بھر سکے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ 33، آپ نے کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اگر 33 مرتبہ تم نماز کے بعد پڑھ لیتے ہو تو تم ان کے برابر اجر میں شریک ہو جاتے ہو. اب سوچئے، ایک طرف حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، اور اس کے مقابلے میں جو عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. آخر کتنی وزنی عبادت ہے یہ کہ اتنے اعمال کی قائم مقام نیابت کرنے کے لیے یہ اللہ کا ذکر کافی ہو جا رہا ہے. اس کا مطلب میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی. اور یہ ذکر کی بڑی فضیلت کیا ہے؟ ذکر کی وجہ سے انسانی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں آپ کو دنیاوی زندگی میں وہ جو لذت اور جو اطمینان اور سکون انسان چاہتا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. وہ نہ گھومنے میں مزہ آپ کو لذت ملے گی، نہ وہ کھانے میں لذت آپ کو ملے گی، نہ کسی اور چیز میں. جو اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ عز و جل نے کہا جو ایمان والے ہیں اللہ کا ذکر کرتے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اہل علم کہتے دنیا کے کوئی بھی مصیبت ہو آپ پر، اللہ کا ذکر کر کے دیکھیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، آپ کا دل منور ہو جائے گا. آپ کا دل منور ہو جائے گا، آپ کے دل کو عجیب سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. یہ ذکر کیسی عبادت ہے کہ دلوں کا اطمینان اسی میں ہے. اسی لیے آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بے چین ہیں، اضطراب میں ہیں، پریشانی میں ہیں. دنیا کا کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، دلوں کا اطمینان لوگوں کو نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی کا سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتے. اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے گا، آپ کے دل کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ بہت سارے شکوک اور شبہات اور فتنوں کا مقابلہ کرتے کرتے میرے دل کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی. میرا دل ٹھہر نہیں رہا تھا اور میرے دل کے اندر سکون نہیں تھا. میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم قرآن کی آیات پڑھو، قرآن مجھ پر پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنوں. اور کہتے ہیں جب میں نے اسے سنا تو میرے دل میں جو بے چینی تھی اللہ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا. اضطراب اور بے چینی آدمی کے اندر جو یہ تڑپ ہوتی ہے اس سے ختم کرنے والی کوئی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، کاش کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم اس طرح اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا فائدہ انسان کی اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی ہے، اس کا فائدہ انسان کے دل کو بھی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء اور معراج کے موقع پر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ابراہیم کی ملت ہے، توحید کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پیر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی اس گفتگو میں سے یہ بات بھی ہے جو پیر رسول نے بیان فرمائی. کہا ابراہیم نے مجھ سے کہا علیہ السلام یا محمد، اے محمد میری طرف سے آپ کی امت کو سلام پہنچائیے، میری طرف سے امت کو سلام پہنچائیے. وَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةَ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جائیے آپ کی امت کو بتائیے، میں نے سلام کہا ہے انہیں، اور انہیں خبر دیجئے کہ جو جنت ہے، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے اور یہاں کا پانی بہت میٹھا پانی ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور کہا وَأَنَّ قِعَانٌ، جنت میں اللہ تعالیٰ نے خالی جگہ اور چٹیل میدان رکھے ہیں. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے، قرآن مجید تو کہتا ہے تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے وہاں جنت میں باغات اور درختوں کو رکھا ہے. یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن سورۃ ترمذی کی حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں محلات اور باغات اور جھرنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خالی جگہ بھی رکھی ہے. قیعان چٹیل میدان ہے. اور کہ وَأَنَّ غِرَاسَهَا،
اور اس چٹیل میدان میں پودے اور درخت لگائے جاتے ہیں. کب؟ کہا جو انا غراسہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر لوگ کرتے، جب وہ ذکر یہاں کرتے ہیں، ان کی جو جنت ہے، جنت میں جو خالی میدان ہے، اس میدان میں اللہ درخت لگا دیتا ہے. اور اس طرح سے آدمی اپنی زبان سے اپنی جنت کو اور آباد کرتا ہے اور گھنی کرتا ہے. یعنی ذکر کا فائدہ انسان کی جنت سے بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس جنت کے اندر بھی آپ نے جتنا ذکر کیا ہوگا خالی میدان میں اتنے ہی درخت، اتنے ہی پودے اسے لگائے جائیں گے. اب سوچئے، اب ہمارے ذمہ ہے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا جنت کو. ابراہیم علیہ السلام نے خبر پہنچائی کہ جنت میں خالی میدان بھی ہیں جہاں ذکر کی وجہ سے درختوں کو لگایا جاتا ہے. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کے بارے میں حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ وہی انسان زندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردے ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اگرچہ کہ ہمیں زندہ لگ رہے ہیں لیکن وہ زندے نہیں ہیں، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے کہا جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہ گھر مردہ ہے، یعنی وہ گھر قبرستان ہے. جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہ دل مردہ ہے، وہ جسم اگرچہ کہ زندہ نظر آئے. کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کا دل ایک قبر میں رہ رہا ہے. یہ جسم قبر ہے جس میں دل کو اپنے قید کر دیا ہے. وہ گھر، جس گھر میں لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ گھر نہیں قبرستان ہے کہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں لیکن وہاں زندگی نہیں پائی جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر کی جو فضیلت ہے، ذکر کی جو ضرورت ہے، مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے. کیا مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ کہا اسی طرح جو مومن ہے، مومن کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا. اور سبحان اللہ، آپ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء اور مرسلین کو دیکھیں، مشکل ترین حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. اور اس یاد کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے کیسے ان کی مصیبتوں کو دور کیا. یہ ذکر کی فضیلت ہے کہ جو بھی آدمی مصیبت میں پھنسا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اور اللہ نے کیسے اس آگ سے انہیں صحیح سلامت باہر نکالا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کیسے انہیں اس مشکل سے، اس جگہ سے نکالا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کی، کیسے اللہ نے انہیں نجات دی ظالم قوم سے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلوں سے انہیں نکالتا ہے. ضرورت ہے کہ مومن اللہ کو یاد کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے. اور مومن کی زبان پہ ذکر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کا آخری کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس مسلمان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں. اور بالخصوص تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس میں انسان اپنے دل کو جھانک کر دیکھتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ اب تک کیا کر رہا ہے اللہ کی عبودیت میں، وہ کہاں کھڑا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں آپ نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ عز و جل کی صفات کمال، اس کے احسانات، اس کی جنت،
اس کی جہنم، اس کے دین کے بارے میں سوچ کر اگر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تنہائی میں اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کر کے روکتا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان کو رکھے گا۔ اور سلف صالحین کا جو شعار تھا، کوئی سلف میں سے اس سے الگ نہیں، مستثنا نہیں، سب کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور یہی بات اللہ کے نبی کی وصیت بھی ہے۔ عبداللہ بن بصر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، اسلام میں بہت عبادتیں ہیں، بہت نوافل ہیں، ایک ایسی چیز کا مجھے حکم دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اللہ عز و جل کے ذکر کرنے والے لوگ جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ان کے جسم میں قوت دیتا ہے، اللہ ان کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ کہتے ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو میں دیکھتا تھا فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب اور اس کے بہت دیر تک اللہ کا ذکر کرتے، اور کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے کہ یہ میری غذا ہے، اگر مجھے یہ غذا نہ ملے تو میں کمزور ہو جاؤں۔ اور کہتے ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ایک دن میں اتنی چیزیں لکھتے تھے کہ ایک ہفتے میں جتنی چیزیں لوگ لکھتے ایک دن میں لکھتے تھے۔ یہ اللہ عز و جل کے ذکر کی برکت ہے۔ اسی لیے اہل علم جن علماء سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ جو قرآن یاد کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دین سیکھ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، شادی شدہ ہیں اور سفر پہ ہیں، باہر ہیں، یہ سارے کام آپس میں کبھی ٹکراتے ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، شادی شدہ ہے یا تجارت کرتا ہے یا شہر سے باہر رہتا ہے، یہ مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہے کہ کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہیں، کرنے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ علماء کے فتاوے اٹھا کر دیکھیے، موجودہ دور کی یا پرانے دور کے علماء، ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر ہم دو تین چیزوں کو کیسے جمع کریں، عورت گھر کے کاموں میں مصروف ہے، بچوں کی خدمت میں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، دکان پر ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، آخر کیا کرے وہ؟ تمام اہل علم نے یہ بات کہی کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے وقت میں برکت دیتا ہے، اور اللہ ان کے جسم میں طاقت دیتا ہے کہ وہ دو تین کام ایک ساتھ کر پائیں گے۔ اور یہی بات بخاری کے حدیث سے بعض اہل علم نے کہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کے پیر رسول سے پوچھ کے بارے میں درخواست کی کہ مجھے غلام چاہیے۔ کام کرتے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور جا کر کے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے بستر پر بیٹھ کر پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے سے پہلے اذکار کی تعلیم دی کہ اگر تم سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، آپ نے کہا اگر اس ذکر کا اہتمام کر لو یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نقل کیا ہے پیر رسول نے ایک غلام کے مقابلے میں اپنی بیٹی اور داماد کو ذکر سکھایا۔ اس کا مطلب ایک غلام سے جتنی آپ کو طاقت ملے گی، جتنا آپ کو ہیلپ ہوگا، جتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی، اللہ ذکر سے وہ آسانی کر دے گا۔ اگر عورتوں پہ گھر کا کام بھاری ہے، مشکل ہے ان کے لیے کام، یا کوئی آدمی دین کے ساتھ دنیا کو جوڑ کر چلنا چاہتا ہے، عبادت کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے بڑی کون سی چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا، آپ کے جسم میں برکت دے گا، اللہ آپ کو قوت دے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو غلام کے بدلے سونے سے پہلے ذکر سکھا دیا۔ اس کا مطلب اس ذکر سے وہ فائدہ ان کو حاصل ہوگا جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور خاص بات ہے وہ یہ کہ لوگ جب اللہ عز و جل کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے آسانی سے آتا ہے، اور اسی وجہ سے جن کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، عام طور پر وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، ہر حال میں اللہ کا نام ان کی زبانوں پر آتا ہے۔ اسی لیے جو قرآن کی آیت ہے، اے لوگوں جب جنگ بھی ہو تو جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرو، اس کی تفسیر میں سلف نے کہا جنگ کی حالت میں اللہ کا نام زبان پہ کیسے آئے گا؟ آپ دنیا میں بچے کو ٹھوکر لگتی ہے، پہلے ماں کا نام زبان پر آتا ہے، کیونکہ ماں کا تعارف اس کے دل میں ہے، ماں سے محبت اس کے دل میں ہے۔ کہا کہ اسی طرح وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اللہ سے ان کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
ان کی زبان پر نام آتا ہے تو اللہ کا نام آتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کی زبان پر سب سے پہلے ماں کا نام آتا ہے کیونکہ وہ ماں کو جانتا ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ جنگ میں دشمنوں کے سامنے بھی ہوں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم ذکر کی عادت ڈالیں, کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اور آخری بات ہے وہ یہ کہ ذکر کے نام پر بہت سارے بدعات اور خرافات, غیر ثابت شدہ اذکار پھیلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بچائیے غلط اذکار سے, غلط دعاؤں سے جو ثابت نہیں ہیں. اور یہ خاص چھوٹی سی کتاب ہے جو پاکٹ سائز بھی دستیاب ہے, آپ کو موبائل فون پر بھی دستیاب ہے, وہ حصن المسلم. حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے, اذکار کی کتاب ہے, جو پاکٹ سائز آپ کو مل جائے گی. ہر زبان میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. شاید کہ کوئی زندہ زبان ہو جس میں اس کتاب کا ترجمہ نہ ہوا ہو. اس کتاب کے مؤلف ہے سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں, قریبی شاگرد ہیں. درجنوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کتابوں میں اللہ نے چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم, آپ کو اپلیکیشن بھی مل جائے گا موبائل پر. اس کتاب کو انہوں نے لکھا, جمع کیا, دعاؤں اور اذکار کے مجموعے کو جمع کیا. ہر مسلمان کے فون میں ہونا چاہیے, آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کتاب کو اپنے پاس رکھیے, قریب رکھیے, یاد کرتے رہیے, یاد کراتے رہیے. اور اس کتاب کی تحقیق بھی کہ اہل علم نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو بھی واضح کیا ہے. حصن المسلم کا مراجعہ کیجیے. اللہ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت دی, بڑی برکت دی. ان سے پوچھا گیا آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں, آخر کیا بات ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے دنیا کے ہر کونے میں کتاب گئی ہے, جہاں بھی مسلمان آپ کو ملیں گے شاید کہ کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں ان کی کتاب نہ ہو. حصن المسلم. ان سے پوچھا گیا آخر یہ مقبولیت اللہ نے اس کتاب کو دی, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے, یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے. انتقال ہو گیا ان کا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی. اور علماء کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں کوئی کتاب ہماری ایسی ہو, کوئی بات ہماری ایسی ہو جو دنیا کے کونے کونے تک جائے, کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کریں اور ہمارے لیے اجر لکھا جاتا رہے. ہر عالم کی خواہش ہوتی ہے. شیخ ابن عثیمین نے خواہش کی تھی اللہ مجھے کوئی ایسی کتاب دے, جیسے نووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین, اللہ میری کتابوں میں سے کوئی ایک ایسی کتاب کر دے کہ جیسے ریاض الصالحین دنیا کے کونے کونے میں گئی, میری کتاب بھی پہنچے تاکہ اجر جاری رہے. سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ کو اللہ نے وہ مقبولیت دی کہ ان کی کتاب دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے اور آپ کو لائبریری میں, مسجدوں کے اندر دستیاب ہے. لہٰذا اس کتاب سے استفادہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, عمل صالح پر رکھے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.